کی مشکلات اور ان کا سامنا کرنے کے حوالے سے ایک انتہائی زبردست اور گہرے قرآنی ماڈل پر بات کرنے والے ہیں۔ زندگی میں اتار چڑھاؤ تو سبھی پر آتے ہیں، لیکن آج ہم جس حقیقت پر بات کریں گے وہ روزمرہ کے مسائل کو دیکھنے کا نظریہ بالکل بدل کر رکھ دے گی۔ یہ سارا کا سارا تجزیہ دراصل اس ایک طاقتور آیت پر مبنی ہے۔ ذرا اس بات پر غور کریں، یہ فوراً ہی ہماری ایک بہت ہی عام لیکن انتہائی غلط فہمی کو دور کر دیتی ہے۔ ہم اکثر یہی سوچتے ہیں نا کہ اگر ہم صحیح راستے پر ہیں تو زندگی بس ایک ہموار سڑک ہونی چاہیے، لیکن یہ آیت بالکل واضح کر دیتی ہے کہ عظیم مقاصد تک پہنچنے کا راستہ کبھی بھی آزمائشوں کے بغیر طے نہیں ہوتا۔ اور آج کی اس گفتگو کو ہم کچھ اس طرح لے کر چلیں گے۔ سب سے پہلے آسانی کی غلط فہمی پر بات ہوگی، پھر ہم مشکلات کے باقاعدہ نصاب کو سمجھیں گے، اس کے بعد بیرونی اور اندرونی تکلیف کا فرق دیکھیں گے، پھر انسان کے جذباتی طور پر ٹوٹنے کے مقام کا جائزہ لیں گے، اور آخر میں اس سب سے نمٹنے کے لیے ایک عملی حکمت عملی پر بات کریں گے۔ تو چلیے سب سے پہلے اس آسانی کی غلط فہمی پر بات کرتے ہیں اور اپنے ان مفروضوں کو دیکھتے ہیں جنہیں بدلنے کی واقعی ضرورت ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ ہم اکثر یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اگر ہمارا ایمان پختہ ہے تو زندگی میں کوئی رکاوٹ نہیں آنی چاہیے، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ آزمائشیں راستے کا حصہ ہوتی ہیں، کسی کے مسترد کیے جانے کی علامت نہیں۔ یعنی مشکلات کا سامنا کرنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ انسان کسی غلط راستے پر ہے۔ اصل میں ہماری سچائی اور یقین کا امتحان تو انہی چیلنجز سے ہوتا ہے۔ اب اسی بات سے ایک نیا پہلو نکلتا ہے جسے ہم مشکلات کا نصاب یا دباؤ کا اصل مقصد کہہ سکتے ہیں۔ اصل میں سچی ترقی ہمیشہ دباؤ سے آتی ہے، آرام طلبی سے نہیں۔ بالکل ویسے ہی جیسے انسانی پٹھے دباؤ پڑنے پر ہی مضبوط ہوتے ہیں، اسی طرح مشکلات بھی ہماری نشو و نما کے لیے ایک باقاعدہ نصاب کی طرح کام کرتی ہیں۔ اگر ہم یہ امید لگا لیں کہ ہر کوئی فوراً ہماری بات سمجھ لے گا یا ہمیں فوراً انصاف مل جائے گا، تو اس سے صرف مایوسی بڑھتی ہے۔ تکلیف تو محسوس ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے، لیکن اس سب میں کبھی اپنی سمت نہیں کھوانی چاہیے۔ اور یہیں سے ہم اس تجزیے کے سب سے اہم حصے کی طرف آتے ہیں، یعنی بیرونی اور اندرونی تکلیف میں فرق کرنا اور مسئلے کی اصل جڑ کو پہچاننا۔ یہاں پر ہمیں دو مختلف تصورات کو سمجھنا ہوگا۔ پہلا تصور ہے البأسا کا۔ اس کا مطلب ہے وہ تمام بیرونی اور مادی مشکلات جو ہمارے ارد گرد چل رہی ہوتی ہیں، جیسے کہ اچانک کوئی مالی نقصان ہو گیا، پیسوں کی تنگی آ گئی یا حالات خراب ہو گئے۔ یہ وہ مسائل ہیں جنہیں حل کرنے کے لیے ہمیں باقاعدہ پلاننگ کرنے اور عملی قدم اٹھانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس کے بالکل برعکس جو دوسرا تصور ہے وہ ہے الضراء۔ یہ ہماری اندرونی یا ذاتی تکلیف کا نام ہے، وہ جذباتی دباؤ، بے چینی اور نفسیاتی الجھن جو انسان کے اندر مچی ہوتی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جدید نفسیات بھی یہی کہتی ہے کہ ہمارا دماغ جذباتی درد کو بالکل ویسے ہی محسوس کرتا ہے جیسے کسی جسمانی چوٹ کو، اور چونکہ یہ سب ہمارے اندر ہو رہا ہوتا ہے، اس لیے اسے صرف اپنے جذبات اور ذہنی کیفیت کو کنٹرول کر کے ہی سنبھالا جا سکتا ہے۔ عام طور پر بیرونی پریشانیوں کو جھیلنا اتنا مشکل نہیں ہوتا، خاص طور پر اگر انسان اندر سے جذباتی طور پر مستحکم ہو۔ لیکن آزمائش کا اصل اور مشکل ترین وقت تو تب آتا ہے جب الباسا یعنی بیرونی دباؤ اور الضراء یعنی اندرونی تکلیف، یہ دونوں ایک ہی وقت میں حملہ آور ہوں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں انسان کے صبر اور حکمت کا اصل امتحان شروع ہوتا ہے۔ تو ایسے حالات میں انسان جس کیفیت سے گزرتا ہے وہ ہمارا چوتھا حصہ ہے، یعنی ٹوٹنے کے مقام تک پہنچنا اور اس جذباتی تھکاوٹ کو تسلیم کرنا۔ اس ماخذ میں ایک بہت ہی گہرا لفظ استعمال ہوا ہے، زلزلو، جس کا مطلب ہے کہ وہ ہلا دیے گئے۔ یہ لفظ ایک بہت بڑی حقیقت کو بیان کرتا ہے کہ مضبوط سے مضبوط انسان کی زندگی میں بھی ایسے لمحات آتے ہیں جب وہ اپنی گہرائیوں تک ہل کر رہ جاتا ہے۔ یہ محض کوئی ہلکی سی پریشانی نہیں ہوتی، یہ اندر سے مکمل طور پر بے قابو ہو جانے اور روح تک کے کانپ اٹھنے کی کیفیت ہے۔ اب ایسی شدید کیفیت میں ہمارا دماغ اکثر یہ سوال اٹھاتا ہے کہ یہ سب میرے ہی ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ لیکن اگر آپ غور کریں تو اس سوال کا مطلب ہے کہ ہماری ساری توجہ اپنی ذات پر ہے، جو کہ ایک غلط رد عمل ہے، جبکہ درست رد عمل یہ پوچھنا ہے کہ مدد کب آئے گی؟ کب آئے گی یہ پوچھنا کوئی کمزوری نہیں، بلکہ اس بات کا ثبوت ہے کہ انسان جذباتی طور پر تھکا ہوا ضرور ہے، لیکن مدد آنے پر اس کا جو بنیادی بھروسہ ہے وہ اپنی جگہ بالکل قائم ہے۔ کیونکہ راحت یا مدد کبھی بھی اتفاقاً نہیں آتی،
اس کی ٹائمنگ پوری طرح طے شدہ ہوتی ہے۔ ماخذ کے مطابق یہ اکثر اسی وقت آتی ہے جب انسان کی انا مکمل طور پر ٹوٹ جاتی ہے اور اس کا انحصار حقیقی معنوں میں ایک برتر طاقت پر ہو جاتا ہے۔ یعنی شدید ترین جذباتی دباؤ جب اپنے عروج پر پہنچتا ہے، بالکل اس کے فوراً بعد ہی مدد دستک دیتی ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان حالات کا عملی طور پر سامنا کیسے کیا جائے؟ یہ رہا ہمارا 5واں اور آخری حصہ، جو ایک بہت ہی عملی اور ٹھوس خاکہ پیش کرتا ہے۔ اس سارے تجزیے سے ملنے والی ایک حیران کن بات یہ ہے کہ ہماری سب سے بڑی غلطی کیا ہوتی ہے؟ ہم الدراؤ یعنی اپنی اندرونی تکلیف کے ساتھ بالکل ویسا برتاؤ کرتے ہیں جیسے وہ الباسا یعنی کوئی بیرونی دباؤ ہو۔ مسائل تب اور بھی الجھ جاتے ہیں جب ہم اپنے اندر کے جذباتی زخموں کو بیرونی جھگڑوں اور بحث مباحثوں کے ذریعے ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم اپنی اندر کی الجھن کو باہر غصے کی شکل میں نکالتے ہیں۔ اس کو ایک عام سی روزمرہ کی مثال سے سمجھتے ہیں۔ فرض کریں کسی جگہ بے عزتی کا سامنا کرنا پڑا، یہ ایک بیرونی واقعہ ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ لوگ اس بیرونی واقعے کو اپنی اندرونی تکلیف کے ساتھ ملا دیتے ہیں اور فوراً ایک جذباتی رد عمل دکھاتے ہیں۔ نتیجہ ایک بہت بڑی بحث اور دھماکہ، جبکہ اس کی درست ترتیب یہ ہونی چاہیے تھی کہ پہلے تھوڑا انتظار کیا جائے، اپنی اندرونی کیفیت کو پرسکون کیا جائے اور پھر ٹھنڈے دماغ کے ساتھ پرسکون انداز میں اپنی حدود کا تعین کیا جائے۔ روزانہ صرف 1 منٹ کی یہ چھوٹی سی مشق سوچنے کا انداز بالکل بدل سکتی ہے۔ قدم 1، فوراً رکیں اور پہچانیں کہ مسئلہ اندر کا ہے یا باہر کا۔ قدم 2، پہلے اپنی اندرونی حالت یعنی الدرا کو قابو کریں اور خود کو پرسکون کریں، اور پھر قدم 3، اب اس بیرونی صورتحال یعنی الباسا پر ایک باقاعدہ حکمت عملی کے ساتھ عمل کریں۔ یاد رکھیں، ہمیشہ باہر کی دنیا سے نمٹنے سے پہلے خود کو اندر سے مستحکم کرنا ضروری ہے۔ آخر میں اس اہم سوال پر گہرائی سے ضرور غور کیجیے گا، جب ہم شدید دباؤ میں بکھرنے لگتے ہیں تو کیا واقعی وہ مشکل اتنی بڑی ہوتی ہے جو ہمیں توڑ دیتی ہے، یا ہم محض اپنے اندرونی رد عمل کو بیرونی مسئلے سے الگ نہیں کر پاتے؟ ہو سکتا ہے کہ جو چیز ہمیں توڑتی ہے وہ چیلنجز کی شدت نہ ہو، بلکہ ان سے نمٹنے کی ترتیب کا غلط ہونا ہو۔ اندر کے طوفان کو باہر کے طوفان سے الگ کرنا سیکھنا ہی اصل مہارت ہے۔ امید ہے کہ آج کے اس تجزیے نے آپ کو سوچنے کا ایک نیا اور مثبت زاویہ ضرور دیا ہوگا۔ اس گفتگو کا حصہ بننے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔